अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है नवंबर की 9 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका के सदारती इंतखाबात सन 2020 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नौ मुंतखब सदर जो बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस ने इंतकाली इक़्तिदार के बाद की तरजीहात वाज़ेह कर दी हैं, जिनमें सदर ट्रंप की बास पॉलिसियों पर नज़र षानी भी शामिल है। दूसरी जानिब इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की जानिब से दायर दरखास्तों पर समाअत आज पीठ से होगी। बाइडन और हैरिस ने एक वेबसाइट मुतारिफ करवाई है जिससे बताया गया है कि हुकूमत मिलने के बाद उनकी पहली तरजीह कोरोना वायरस, मईशत, मौसमियाती तब्दीली और नस्ल परस्ती से निमटना होगा। वेबसाइट पर बाइडन और हैरिस ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो अपना ओहदा संभालने के बाद पहले ही दिन से क़यादत करने की तैयारी कर रहे हैं। वेबसाइट को बाइडन हैरिस सदारती मुंतकली का नाम दिया गया है, जिसके मुताबिक बाइडन और हैरिस की इंतज़ामिया जिन चैलेंजेस का मुकाबला करेगी उनमें कौम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़, कामयाबी के मौक़े, नस्ली मुसावात का फ़रोग़ और मौसमियाती तब्दीली के बहरान से लड़ना शामिल है। उन्होंने ऐलान किया है कि हम एक अमरीका के लिए खड़े होंगे और हम पहले की निस्बत मज़ीद मजबूत होंगे। बाइडन के मुशीरों का कहना है कि सदारती दफ्तर में काम के पहले रोज़ बाइडन ने पेरिस माहदे और आलमी इदारा सेहत का दोबारा हिस्सा बनने का मंसूबा बनाया है। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी नताइज को अब तक तस्लीम नहीं किया है और वो कानूनी चाराजोई करने पर मुसिर हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुतादिद रियासतों में वोटों की गिनती के दौरान बेकायदगियाँ हुई हैं, जहां बाइडन और उनके दरमियान कांटे का मुकाबला था। ताहम उन्होंने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अदालतों से रुजू कर रखा है, जिन पर आज पीठ से समाअत मुतवक्के है। अमरीका के सदर मुंतखब होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज के 538 वोटों में से कम 270 वोट दरकार होते हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाइडन ये मतलूबा अदद हासिल कर चुके हैं। अब तक अमरीका की 50 में से 46 रियासतों के इंतखाबी नताइज आ चुके हैं, जिनके मुताबिक बाइडन ने 279 और ट्रंप ने 214 वोट हासिल किए हैं। अमरीका की मज़ीद 4 रियासतों से नताइज आना बाकी हैं, जिनमें नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिज़ोना और अलास्का शामिल हैं। अलास्का और नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप और दीगर 2 रियासतों में बाइडन को बरतरी हासिल है। अगर अलास्का और नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप जीत भी जाते हैं तो उन्हें मुल्क का दोबारा सदर बनने के लिए दरकार 270 इलेक्टोरल वोट का हदफ हासिल नहीं होगा। जो बाइडन को जहां दुनिया भर के लीडर तहनीती पैगामात भेज रहे हैं, वहीं वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जो बाइडन को सदर और कमला हैरिस को नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए नए सदर के साथ टैक्स चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाली आमाजगाहों और करप्शन को मिलकर ख़त्म करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर रामनाथ कोविंद, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और भारतीय जनता पार्टी ने जो बाइडन और कमला हैरिस की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि उनके दौर में भी भारत और अमरीका के रिश्ते आगे बढ़ेंगे और दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन में तेज़ी आएगी। अफगान तालिबान ने कहा है कि वो अमरीका के रवा माह होने वाले इस सदारती इंतखाब में गैर हतमी नताइज के मुताबिक कामयाबी हासिल करने वाले नौ मुंतखब सदर जो बाइडन से तवक्को रखते हैं कि वह अफगानिस्तान में तवील जंग के खात्मे के रवां साल फरवरी में अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे को बरकरार रखेंगे। अफगान उमूर के तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगरचे सदर ट्रंप और नौ मुंतखब सदर जो बाइडन दोनों अफगान अमन अमल और अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला की हिमायत करते हैं, लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बाइडन अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के बतदरीज और मुनज़्ज़म इनखला के ख़्वाह हैं, लेकिन उनके बकौल अगर अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में
غیر معمولی اضافے کی صورت میں بائیڈن انخلا کے عمل کو سست کر سکتے ہیں۔ طالبان کے دوحہ میں سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ رواں برس فروری میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکا اور طالبان کے درمیان ہونے والا معاہدہ افغانستان اور امریکا دونوں ہی کے مفاد میں ہے۔ ان کے بقول اس معاہدے پر اسی طرح عمل درآمد ہونا چاہیے جس پر فریقین نے اتفاق کیا تھا۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اتوار کو اپنے ایک بیان میں امریکہ کے صدر منتخب ہونے پر جو بائیڈن کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ کابل اور واشنگٹن کے درمیان انسدادی دہشت گردی اور امن کے لیے روابط مزید مضبوط ہوں گے۔ اور کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صوبے قندھار کے میون ضلع میں گزشتہ رات طالبان کے کار بم حملے میں 8 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان افراد میں شہری اور سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ میون ضلع کے ڈسٹرکٹ چیف حاجی عبداللہ خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ حملہ ایک بازار میں کیا گیا جس میں 5 دکانداروں سمیت ایک بچہ اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ 34 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ قندھار پولیس کے ترجمان جمال بارگزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خودکش حملہ آور نے اپنی بارود سے بھری منی ٹرک قندھار ہرات کے سخت حفاظتی پولیس اڈے کے دروازے سے ٹکرا دی۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ موبائل فونز کمپنیوں کے اینٹیناز اس طاقتور دھماکے میں تباہ ہو گئے جس نے موبائل فون سروس منقطع کر دی۔ اور اب پاکستان سے ملنے والی کچھ رپورٹیں۔ پشاور کے نواحی علاقے بڈبیر کے گاؤں شیخ محمدی میں مبینہ طور پر احمدی برادری کے ایک عمر رسیدہ شخص کو نامعلوم افراد نے بس اسٹاپ پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ 75 سالہ محبوب خان بیٹی اور دیگر رشتہ داروں سے ملنے کے بعد پشاور جا رہے تھے۔ پولیس حکام نے مقدمہ درج کر لیا ہے مگر ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائی ہے۔ اطلاعات کے مطابق رواں سال کے جولائی سے لے کر اب تک پشاور میں احمدی برادری کے 4 افراد قتل جبکہ متعدد کے خلاف توہین مذہب قانون کے تحت مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ قتل کیے جانے والوں میں ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری اور ایک کالج پروفیسر بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی ضمانت 9 ماہ کے عرصے کے بعد منظور کر لی ہے۔ میر شکیل الرحمان تقریباً 9 ماہ کے عرصے سے اراضی کے ایک کیس میں نیب کی حراست میں تھے۔ عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ صحافی رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی بہتری نہیں آئی ہے، البتہ صحافیوں کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے۔ ایک جانب جہاں پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں BRT سسٹم کے تحت شہریوں کے لیے بسیں چل رہی ہیں تو دوسری جانب وہاں تیز رفتار اورنج لائن میٹرو ریل بھی متعارف کروا دی گئی ہے جس سے شہریوں کو آمد رفت میں خاصی سہولت ملی ہے۔ لیکن ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں شہریوں کو اب تک کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم کی سہولت دستیاب نہیں ہوئی ہے جس سے انہیں روزمرہ آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ آئندہ سال تک شہر میں ماس ٹرانزٹ کے 2 بڑے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے جبکہ کئی منصوبے ابھی زیر تکمیل ہیں جن کے مکمل ہونے سے شہریوں کو کسی حد تک ریلیف ملے گا، لیکن ماہرین کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے اس بارے میں دلچسپی کم ہی نظر آتی ہے۔ اور اب کرونا وائرس کی صورتحال۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا سے اب تک دنیا بھر میں 12,56,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ متاثرہ افراد کے لحاظ سے امریکہ 99 لاکھ کیسز کے ساتھ سب سے آگے ہے، اس کے بعد بھارت میں 85 لاکھ کیسز اور پھر برازیل میں 56 لاکھ کیسز سامنے آئے ہیں۔ اموات میں بھی امریکہ سب سے آگے ہے جہاں 2,37,572 اموات ہو چکی ہیں۔ برازیل میں اموات کی تعداد 1,62,000 جبکہ بھارت میں 1,26,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 9 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,977 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے مزید 1,650 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے شدت اختیار کر جانے کے بعد کیسز کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران یومیہ 1 لاکھ نئے کیسز کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ اس وائرس سے ہر روز 900 جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں میں کورونا وائرس کے اثرات شدید ترین ہیں اور ان ریاستوں میں ریکارڈ تعداد میں مریض ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ نئے منتخب صدر جو بائیڈن آج کورونا وائرس ٹاسک فورس کے اہلکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ ان کی انتظامیہ وجود میں آنے کے بعد کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ نائب صدر مائک پینس موجودہ انتظامیہ کے دوران کورونا وائرس سے متعلق حکمت عملی کی قیادت کرتے رہے ہیں، وہ بھی آج کورونا وائرس ٹاسک فورس کا اجلاس طلب کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس دنیا میں متعدد دیگر ممالک میں بھی شدت اختیار کر چکا ہے، جن میں یورپی ممالک بھی شامل ہیں۔ متعدد یورپی ممالک اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر لاک ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ نافذ کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 12 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس وائرس سے 3 کروڑ 30 لاکھ مریض شفا یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ٹراپیکل طوفان ایٹا خلیج میکسیکو کی طرف بڑھتے ہوئے آج فلوریڈا کیز پہنچ گیا ہے، جس کے بعد اس ہفتے یہ امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں کا رخ کرے گا۔ امریکی نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ طوفانی ہواؤں کی رفتار 100 میل فی گھنٹہ ہے اور اس کے ساتھ طوفانی بارشیں ہوں گی اور جنوبی فلوریڈا کے کچھ حصوں میں زندگی کے لیے خطرہ بننے والے سیلابوں کا باعث بن جائے گا۔ موسم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ توقع یہ ہے کہ یہ طوفان پیر اور منگل کے روز مزید طاقتور ہوگا اور مرکزی فلوریڈا پہنچے گا۔ عہدیداروں نے ریاست میں ساحل سمندر، بندرگاہوں اور کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کے مراکز کو بند کر دیا ہے اور لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں۔ فلوریڈا کے گورنر نے متعدد کاؤنٹیز میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہے تاکہ حکومتی سرگرمیوں کو تیز کیا جا سکے۔ اس طوفان کی وجہ سے جنوبی میکسیکو میں کم از کم 20 اور ہانڈوراس میں 20 اموات کی اطلاعات ملی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔